الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمیں تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن توکل اور بھروسے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ اسباب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس کا نام تعطل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت توکل ہے، تعطل نہیں ہے۔ اس لیے ہم متوکلین بنے، متعطلین نہ بنے۔ اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا میں وبا پھیل گئی ہے، خواہ یہ قدرتی آفت ہے، خواہ یہ مصنوعی ہے، پیدا کی گئی ہے، پھیلائی گئی ہے، کچھ بھی ہو، بہرحال یہ وائرس پھیلا ہے، یہ عام دنیا میں وبا ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں 8 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہاتھوں کو دھونا ہے اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا گرم پانی پینا ہے، جہاں ضرورت ہو ماسک کا استعمال کرنا ہے، زیادہ لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع نہ ہونا ہے، جہاں پر یہ بیماری ہو وہاں نہ جانا ہے۔ یہ اس قسم کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہے اس کو اختیار کریں۔ نمبر 2، حکومت اور ڈاکٹر حضرات کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ اس معاملے میں حکومت سے ٹکرائے نہ، ڈاکٹروں سے ٹکرائے نہ، اس مذاق مت اڑائیں، بلکہ ہدایات پر عمل کریں۔ یہ سب ہمارے فوائد اور ہمارے منافع کے لیے ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، وبائیں آزمائش ہوتی ہیں، مذاق نہ بنائیں، لطیفے نہ بنائیں، چٹکلے نہ بنائیں، مزاحیہ خاکے نہ بنائیں، مزاحیہ ویڈیو نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ یہ مسلمان کو جا انسان کی بھی شان کے خلاف ہے۔ نمبر 4، افواہیں نہ پھیلائیں، خوف و ہراس نہ پھیلائیں۔ احتیاطی تدابیر الگ چیز ہے، خوف و ہراس پھیلانا الگ چیز ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہوا نہ بنائیں، خوف نہ پھیلائیں، بلا وجہ اس کے تذکرے نہ کریں تو خوف و ہراس نہ پھیلائیں، ڈرائیں مت۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا الگ چیز ہے اور ڈرانا اور خوف پھیلانا بالکل الگ چیز ہے۔ نمبر 5، اگر لاک ڈاؤن کا خطرہ ہو، کام کاج بند ہونے کا خدشہ ہو، تو ظاہر ہے ایسے موقع پر دیہاڑی دار آدمی جو روزانہ مزدوری کر کے کماتا ہے، محنت کر کے 2 پیسے اکٹھے کرتا ہے، ریڑھی لگا کر پیسے اکٹھے کرتا ہے، اس قسم کا جو آدمی، غریب لوگ ہیں بطور خاص، ان کا خیال کریں۔ خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، اس کا حق پہلے ہے، خواہ وہ آپ کے علاقے کا ہو، قریبی ہو، اس کا حق پہلے ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو، غریبوں کا اس موقع پر خیال کریں۔ نمبر 6، اگر کسی کے اندر مرض کا شک ہو، بیماری کا اندیشہ ہو، یا ڈاکٹر کسی کے بارے میں کہ یہاں پر شبہ ہے، تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ اس سے الگ ہونا یہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو چیک کرانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ شک ہو چیک اپ کرا لیں، اگر کوئی مرض ہے تو اس کو الگ رکھ لیں، اس کی صحت کا خیال کریں، اس کو بچانے کی فکر کریں، تو اس کا بھی خیال کریں، چیک اپ کرائیں، اور ایسے مریض سے الگ بھی ہوں تو حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 7، استغفار کی کثرت کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بہت زیادہ اس کا خیال کریں۔ نمبر 8، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انفرادی اعمال بہت زیادہ کریں۔ کیا مطلب؟ اگر اجتماعی دینی اعمال نہیں ہو رہے تو انفرادی ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت کہتی ہے کہ آپ دینی اجتماع بڑا نہ کرو، گھر بیٹھو،
تو گھر میں 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تعلیم کریں، کوئی بھی کتاب لے لیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہو جائے، کسی اپنے بزرگ کا حدیث پاک کی کتاب ہو جائے، فضائل اعمال ہو جائے، بیشتی زیور ہو جائے، حدیث کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، گھر میں پڑھ کے سنائیں۔ کسی اللہ والے کا بیان لگا لیں، اس کو گھر میں بیٹھ کے سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا عبادت کا، تو اگر اجتماعی بڑی عبادت نہیں ہو سکتی، چھوٹی سطح پہ گھر پہ اپنے اپنے گھر میں کریں، عبادات کا بہت اہتمام کریں۔ باقی چونکہ میں نے کہہ دی ہے بھائی غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، تو صدقہ اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، احتیاطی تدبیر کے طور پہ اگر اندیشہ ہو کہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو شاید دکان سے چیزیں لینی مشکل ہوں، مارکیٹیں بند ہوں، تو احتیاطاً اگر کوئی شخص 1 ماہ تک بھی ضرورت کا سامان گھر میں جمع کر کے رکھ لیتا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسا کام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا جمع نہ کریں کہ ذخیرہ اندوزی ہو اور کل کو بیچنا پڑے اور غریب کی ضرورت سے کی پہنچ سے مال نکل جائے۔ تو بہرحال یہ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے انسانوں کی آفات سے حفاظت فرمائے، اور جانے والوں کا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دنیا بہت مختصر ہے، عارضی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، ایک بیماری روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری لگ جائے اور علاج نہ ہو سکے تو انسان مر کے قبر کے پیٹ میں اترتا ہے۔ روحانی بیماری لگ جائے، کفر، شرک، بدعقیدگی، بدعملی، اور اس کا علاج نہ کرا سکے تو انسان مر کے جہنم کے پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ روحانی بیماریوں سے بچنا، جسمانی بیماریوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔